اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون وصدق اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام الرحمن الرحیم الحلیم الکریم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع العلیم البصیر الخبیر شہد اللہ انہ لا الہ الا هو وملائکتہ وأولو العلم قائما بالقسط والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وسيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى على والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين وسيما بقية الله في الأرضين صل على والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة ام المصائب یا ولیت ابن ولیہ وعالم غیر معلم ابنۃ الزہراء زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ مل کے درود پڑھیں ساتھ ساتھ۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم وكأتم شانهم وزار حرمتهم من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ درود پڑھیے محمد والے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ روز شہادت صدیقہ کبریٰ فاتح کوفہ و شام، اولین منتقم خون حسین، ناشر دم الحسین و غم الحسین، بانی عزا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ صلی علی محمد۔ سورہ مبارکہ یونس کی 62ویں آیت ہے، ورس نمبر 62۔ جنرل خطاب ہے، بجائے اس کے کہ 10 صفات بتائی جائیں، 10 فارمولے بتائے جائیں، ایک سب صفتوں کو جمع کر دیا ایک جگہ خدا نے، اور وہ یہ کہ اگر تم پہچاننا چاہتے ہو کہ ولی خدا کون ہے، جنرل خطاب ہے قرآن کا، جب تک قرآن ہے، جب تک قرآن پڑھنے والا سورہ یونس پڑھتے ہوئے اس
62ویں آیت پر پہنچ کے پڑھے گا الا انا اولیاء اللہ، یاد رکھو یقیناً، بتحقیق، انڈیڈ، اولیاء خدا وہ ہیں کہ جن کے اوپر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ عام طور پہ غم و حزن ایک معنوں میں استعمال ہوتا ہے، خوف و حزن، لیکن اگر ڈیٹیل دیکھی جائے علم اللغات کے اندر، باقاعدہ ایک علم، ایک سائنس ہے، فروق اللغویہ، لغتوں کے ڈفرینسز، ورڈز کے ڈفرینسز کیا ہوتے ہیں۔ اس کے اندر جب دیکھا جائے تو خوف کا تعلق فیوچر سے ہے، حزن کا تعلق پاسٹ سے ہے، خوف کا تعلق حال و مستقبل سے ہے، غم و حزن کا تعلق ماضی سے ہے۔ کمال یہ ہے کہ ولی خدا کے پاس نہ تو گزشتہ کا کوئی غم ہے، رحمت و کرم الہی کو دیکھتے ہوئے اس پہ توکل کرتے ہوئے وہ مایوس نہیں ہوتا نظر آتا، اور نہ آئندہ کے حوالے سے خدا پہ توکل اتنا مضبوط ہے کہ اس کے پورے خاندان کو قتل کر دینے والے کے سامنے بھی ولی خدا کو لے آیا جائے تو وہ کہتا نظر آتا ہے یہ تو وقت کی مجبوری ہے یزید کہ مجھ جیسی کو تجھ جیسے سے بات کرنی پڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صلی محمد۔ یہ تو حالات نے مجبور کر دیا کہ زینب کو یزید سے بات کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھ سے بات کی جا سکے۔ کیا جرأت ہے، یعنی کوئی خوف نہیں ہے۔ اور جہاں تک حزن و غم کی بات ہے، غم اس بات کا ہے کہ حسین کو ایسے مارا گیا، لیکن بارگاہ الہی میں شکوہ تو کرتی نظر آتی ہے لیکن مایوس نہیں ہے۔ شکوہ ہے بارگاہ الہی میں، استغاثہ ہے بارگاہ الہی میں کہ میرے بھائی کو ایسے مارا، میرے بھائی کو ایسے مارا، میرے کنبے کے ساتھ یہ کیا، لیکن اس کے باوجود جب پوچھا جائے کہ تم نے دیکھا، جس وقت کہا کہ زینب تو نے دیکھا تیرے خدا نے کیا کیا حسین کے ساتھ، تو کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال خدا کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ جمال خدا قتل حسین میں نہیں تھا، جمال خدا یہ تھا کہ ایک نہتے کے مقابلے میں فوج تھی جو لرزہ اندام تھی اور یہ تلوار پھینک کر سکون سے سربہ سجود تھا۔ اللہ اکبر۔ جنگ کربلا سکون کی جنگ ہے اضطراب سے، اطمینان کی جنگ ہے تشویش سے، یقین کی جنگ ہے شک و تشکیک سے، حق کی جنگ ہے باطل سے۔ حق ثابت قدم رہتا ہے چاہے تنہا ہو یا لشکر کے ساتھ ہو، باطل لرزہ برنام رہتا ہے چاہے تنہا مقابل علی آ جائے تو بے لباس ہو کے بھاگتا نظر آتا ہے، لشکر کے ساتھ قاسم بن حسن کے مقابلے میں آئے تو اس کے بدن پہ کپ کپی تاری رہتی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اطمینان، سکون، ثبات قدمی حق کی علامت ہے، اور یہی کربلا کا پیغام ہے۔ لا خوف علیہم، تم پر کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، ولا ہم یحزنون، اور نہ حزن۔ ٹھیک ہے مشکل آئی گزر گئی، اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ اب آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ آج کل کا سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ، مولانا بہت پریشان ہوں، فلاں
یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا، وہ مارکس نہیں آ پائے تو گویا زندگی رک گئی. ساتھ رہیے، میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں. یہ اسکیل مجھے چاہیے تھا، یہ بینڈ چاہیے تھا، یہ گٹار چاہیے تھا، وہ نہیں آ سکا، اب زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں. فلاں جگہ میں اپنی نامزدگی چاہتا تھا. اب یہ بالغوں کے لیے ہے تو اسی زبان میں بات کروں گا. فلاں جگہ میں رشتہ دینا چاہتا تھا، نہیں ہو سکا، گویا اب زندگی میں کچھ بچا ہی نہیں. فلاں مرحلے تک پہنچنا چاہتا تھا، اب وہ نہیں ہو سکا تو گویا زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں. فلاں پوسٹ پہ جانا چاہتا تھا، وہ نہ ملی تو اب کچھ ہے ہی نہیں. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مایوسی. اور پھر اس کے بعد گزشتہ دنوں میں بیان کر چکا ہوں دوسرے اینگل سے کہ دعا بتا دیجئے، دعا کر دی جائے. قرآن میں ایک عجیب آیت ہے، لا اتباع الحق، اگر حق تمہاری ہوا و ہوس کی پیروی کرنے لگے تو زمین و آسمان تباہ ہو جائے. میری حیثیت کیا ہے کہ میری ایک انفرادی خواہش کے لیے دنیا کو تہس نہس کر دیا جائے. مجھے میں مثال دیتا ہوں، بچے سے جب پوچھا گیا کوئن وکٹوریا بلڈنگ کہاں ہے، اس نے کہا وکٹوریا میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یا واشنگٹن ڈی سی برج کہاں ہے، اس نے کہا واشنگٹن میں ہونا چاہیے. اب آگے پتہ چلا وہ برج بھی نیو یارک میں ہے اور یہ بلڈنگ بھی سڈنی میں ہے. تو اب دعا کی جا رہی ہے خداوندہ کسی طرح اس بلڈنگ کو وکٹوریا منتقل کر دے، اس برج کو واشنگٹن منتقل کر دے. یہ تو نہیں ہو سکتا. مولا آپ تو کہہ رہے تھے دعا سے سب ہو سکتا ہے. کہا بالکل ہو سکتا ہے. اگر آپ کے والدین نے پہلے دعائیں مانگ لی ہوتی تو آج یہ سمر نہ ہوتا، تو آج یہ سمر نہ ہوتا. مایوسی، انتہائی مایوسی. پینڈیمک ہے، مایوسی ہے. یہ نہیں ہو پایا اس لیے مایوسی، یہ نہیں ہو پایا اس لیے مایوسی. شکست، ہر شکست جہاں پر بھی آپ نے کچھ لوز کیا ہے اس کے اندر آپ کے لیے وہ لیسن ہے جو آپ کو دنیا میں کوئی نہیں سکھا سکتا. گرنا مشکل نہیں ہے، گر کے نہ اٹھنا مشکل ہے. اور ظاہر سی بات ہے جو جتنا نیچے تک جائے گا وہ اتنا آگے تک جسٹ مار سکتا ہے، جمپ مار سکتا ہے. لانگ جمپ کے لیے اسٹیپ بیک ہونا پڑتا ہے. اگر آپ کہیں رک گئے ہیں، پیچھے ہو گئے اپنے ٹارگٹ سے، اس کا مطلب اب طاقت زیادہ ہے. پوری طاقت سے ایک مرتبہ تمام قوتوں کو جمع کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہوئے چلا جائے. اور پھر حالت یہ ہوگی کہ اگر آپ کے ہاتھوں میں زنجیریں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہو، گردن میں توق ہو اور ظالم و حاکم آزاد تخت پہ بیٹھا ہو تو وہ پریشان ہوگا، آپ اطمینان میں ہوں گے. یہ ہے سیرہ زینبی. ایک پیغام ہے زینب کا بس، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ تو کوئی خوف رکھنا دل میں، نہ غموں کو اپنے ساتھ ایسے لگا کے رکھنا کہ کچھ ہو نہ سکے. شدید پریشانی میں ہے، غم میں تھے اس لیے نماز ہی نہیں پڑھ سکے. اللہ اکبر. اسی کربلا کے بعد، اسی شام غریبہ کے بعد، اسی جلتے ہوئے خیموں کی رات پر زینب کبریٰ صلاۃ تہجد ادا کر رہی. اگر حسین جیسا بھائی زینب جیسی بہن کو کہہ دے بہن نماز شب کی دعا میں یاد رکھنا، تو کون سی رات زینب کی گزری ہوگی جو زینب نے نماز شب نہ پڑھی ہو. دعائیں آپ کی تقدیرات بدل سکتی ہیں. دعائیں آپ کی طاقتوں میں اضافہ کرتی ہیں. آج کا دن ایام البیس کا آخری دن، عمل ام داؤد مشہور ہے جو گزشتہ دنوں میں ہم ایک مرتبہ آپ کے ساتھ انجام دے چکے ہیں. مشہور عمل ہے. آج اس حوالے سے جب میں مختصراً بیان کر دوں، ایسا ممکن نہیں ہوتا بالتصدق زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد.
जनाब उम्मे दाऊद का नाम फातिमा है, फातिमा बिनते अब्दुल्लाह इब्न इब्राहिम। जनाब हसन मुसन्ना जनाब हसन बिन अली बिन अबी तालिब की ज़ौजा है। ये वही जनाब हसन मुसन्ना है। ये भी अब ब्रैकेट एक नया खोल रहा हूं। जनाब हसन मुसन्ना उन चंद लोगों में से जो करबला में मौजूद थे और जिंदा रहे। आशूर के दिन 19-20 साल की उम्र है मक्तल लहूफ के मुताबिक। हसन मुसन्ना जख्मी होते हैं, इमाम हसन के बेटे हैं और फातिमा बिनते हुसैन के शौहर हैं, हस्बैंड हैं। इमाम हुसैन की एक बेटी है फातिमा, जिनके शौहर हैं हसन मुसन्ना। अब हमारे यहाँ फातिमा कुबरा और फातिमा सुगरा के मसले की वजह से ये चीज़ तशखीस नहीं हो पा रही है। ज़ाहिरन वो फातिमा कुबरा हैं जो हमारे यहाँ समझी जाती है। बहरहाल फातिमा बिनते हुसैन के शौहर हैं हसन मुसन्ना। रोज़े आशूर जुमलात मनकूल हुए हैं, इनके खिताबात मनकूल हुए हैं। जुमले कहे हैं कि मैं अपने चचा पर जान निछावर कर दूंगा जब तक मेरे बदन में एक कतरा खून भी मौजूद है, और ये जालिम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी रगों में अली का खून है। ये अशआर जनाब हसन मुसन्ना से मनकूल हुए हैं। हसन मुसन्ना जाते हैं और रोज़े आशूर जख्मी हो जाते हैं। रोज़े आशूर जख्मी होने के बाद अपने मामू जराया के जरिए से जब जख्मी होकर वापस आते हैं तो जराया उनको फर्स्ट एड के लिए बाहर ले जाते हैं। इमाम कहते हैं ठीक है, इन्हें ले जाइए। गोया वो जराया भी उन अफराद में से जो इमाम के साथ तो है लेकिन शोहदाए करबला के मुकाम तक नहीं आ सकता। हसन मुसन्ना हजार फजीलतें अपनी जगह, लेकिन शोहदाए करबला के मुकाम पर नहीं आ सकते। देखें कमाल, देखें। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं, करबला इंतखाबे हुसैन का नाम है। करबला इंतखाबे हुसैन का नाम है। कोशिश करें कि अपने आप को उस मुकाम पर रखें, उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां हुज्जते दोहरा की निगाहों में मुंतखब हो जाएं, मुंतखब हो जाएं। हुजूम में शामिल होना कमाल नहीं है, निगाहे इमाम में मुंतखब हो जाना कमाल है। बहरहाल हसन मुसन्ना इलाज के लिए कूफे आ जाते हैं। उसके बाद करबला खत्म होती है और उसके बाद यहां तक कि इनको जिंदान में डाल दिया जाता है। ये करबला के खिलाफ इंतकाम के लिए उठते हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को लेटर लिखते हैं और मंसूरे हज्जाज के दौर में जब क़याम करते हैं और इमाम अली की एक वसीयत के मुताबिक इमाम के बहुत सारे बागात के वारिस हैं, तौलियत इनके पास है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रॉपर्टी मैनेजर हैं इमाम अली के, आपकी लैंग्वेज में उनके जितने फार्म्स हैं उनको मैनेज करते हैं हसन मुसन्ना। हसन मुसन्ना की दूसरी ज़ौजा का नाम है फातिमा, जिनका एक बेटा है दाऊद। इनका एक बेटा है अब्दुल्ला महज। इंशाल्लाह फिर कभी, ये भी एक बहुत बामार्फत शख्सियत गुजरे, अब्दुल्ला महज जिन्हें कहा जाता है। एक बेटा है हसन मुसल्लस, तीसरे हसन, क्योंकि हसन मुसन्ना का बेटा है। दाऊद को मंसूर ने अपनी जेल में डाल दिया है इराक में। और ये भी याद रखिए कि जनाबे फातिमा उम्मे दाऊद रजाई मां भी हैं इमाम सादिक की। जनाबे दाऊद सहाबी हैं इमाम बाकिर और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के। मंसूर ने उठाकर जेल में डाल दिया और ये मुसलसल मां दुआएं कर रही है और दुआएं कर रही है, यहां तक कि एक दिन इमाम सादिक से मुलाकात होती है कि मौला आखिर क्या करूं, मेरा बेटा नहीं वापस आ रहा। इमाम बताते हैं कि आपका बेटा मंसूर की कैद में है। 13, 14, 15 रजब, 13, 14, 15 रजब को रोजा रखिए। 15 रजब को ज़ोहर से पहले गुस्ल करिए, खुशू व खुजू के साथ ज़ोहरैन अदा करिए। ज़ोहरैन अदा करने के बाद फिर कुरान में से 100 मरतबा सूरह हम्द, 100 मरतबा सूरह इखलास, 100 मरतबा आयतल कुर्सी, सूरह अनआम, सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ, सूरह लुकमान, सूरह यासीन, सूरह साफ़ात,
سورہ سجدہ، سورہ شورى، سورہ دخان، سورہ فتح، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ قلم اور سورہ انشقاق سے لے کر آخر قرآن تک قرآن کو پڑھیے اور اس کے بعد یہ دعا کریے. ایک پیج کی دعا ہے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیے. اور دعا بھی کمال. آج ہم نے بر وقت آ جانے والوں کو ہدیتاً نماز کے بعد اس دعا کے کچھ جملے پیش کیے تھے. دعا بھی منفرد ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کے نام, how many names of Allah? 99, right? In this dua there is more than 150 names of Allah. Wow. If you are looking for some new source, some new names, because mostly the names of Allah are attributes of Allah, prefixes. تو وہ جو ایٹریبیوٹس ہیں, وہ جو کوالٹیز ہیں خدا کی, وہ اس طرح سے تقریباً 160 کے قریب صفات الہی اس دعا میں بیان کی گئی. آج ام داؤد کی دعا میں کمال یہ ہے, پہلے ملائکہ پر سلام, اس کے بعد رسولوں پر سلام, ایک ایک رسول کے بارے میں تذکرہ, پھر اس کے بعد ائمہ کے بارے میں تذکرہ, اور پھر آخر میں سجدے میں جا کر یہ جملہ کہ اے پروردگارا سجدتو لکا, میں تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں. وَبِكَ آمَنْتُ, اور میں تجھ پہ ایمان رکھتا ہوں. فَرْحَمْ ظُلِّي, اے خدا رحم فرما میری پستی پر, میری ذلت پر. وَفَاقَتِي, اور میرے فاقے پر. وَاجْتِهَادِي, اور میری کوششوں پر رحم فرما. میں اسٹرگل تو کر رہا ہوں لیکن نتیجہ نہیں آ رہا, میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں, رزلٹ وہ نہیں آ رہا جو میں سمجھتا تھا, تو مجھ پہ رحم فرما. وَتَضَرُّعِي, اور میرے گریے کو قبول فرما. وَمَسْكَنَتِي, اور میری مسکینیت پہ رحم فرما. وَفَقْرِي, اور میرے فقر پہ رحم فرما. الیک یا رب, میں تیری بارگاہ میں آ رہا. یہ دعائے عمل ام داؤد کا آخری فراز جو حالت سجدہ میں پڑھنے کو کہا گیا. یہ سجدے جو اس وقت تک قوم انجام دے رہی ہے اور دعائیں مانگ رہی ہے, ان سجدوں کے طفیل ہیں جو تمام مصائب کربلا گزر جانے کے بعد سجاد و زینب حالت قید میں انجام دیتے رہے. کیا امیدواری ہے خدا سے, کمال دیکھیے کیا امیدواری ہے, کیا توکل ہے خدا پر. کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے تمہارے بھائیوں کو مار دیا, تمہارے بچوں کو مار دیا, دیکھا حسین کے ساتھ کیا کہا, کیا کیا, اور ادھر سے زینب کہے ما رأیت الا جمیلا, میں نے جمال الہی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. اور وہ جمال الہی یہ تھا, جمال الہی یہ تھا کہ حسین کے ہاتھوں پر بے زباں مسکرا رہا تھا اور سامنے کمان بردہ لرز رہا تھا. جمال الہی یہ تھا, جمال الہی یہ تھا. جن کا نہر پہ قبضہ تھا وہ ایک پیاسے کی طرف بڑھنے سے ڈر رہے تھے. جمال الہی یہ تھا, جمال الہی یہ تھا کہ آخری وقت تک حسین پر حملہ کرتے کرتے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حسین کے قریب آ سکے, اور آوازیں دے کر دیکھ رہے تھے کیا یہ زندہ ہے یا نہیں ہے. جمال الہی یہ تھا. اور اس کے بعد زینب نے کیا امیدواری دکھائی کہ عالمہ غیر معلمہ ہونے کا عملی ثبوت کہ ان مصیبتوں سے گزرنے کے بعد جب آزاد کرنے کی بات ہو رہی ہے تو زینب نے شرائط رکھ کر یہ بتا دیا کہ قید ہم نہیں ہے, مقید حاکم ہے. اللہ اکبر. مقید یہ حاکم ہے, پابند یہ ہے. زنجیریں ہمارے ہاتھ میں ہے, پابند یہ ہے. ردائیں ہمارے سر پر نہیں ہیں لیکن بے عزت یہ ہے. زندہ میں ہم موجود ہیں لیکن آزاد فکر کے ساتھ. جناب زینب کی معرفت کے حوالے سے بارہا یہ پہلو ائمہ کے معرفت کا آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کی زیارات کو دیکھا جائے. انشاءاللہ
آج کے اس دن کے تصدق میں مولا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ سیدہ زینب کہ قبر مطہر پہ جا کر یہ زیارت اس طرح پڑھ سکے۔ اب کچھ افراد مشوش ہیں کہ بی بی کی شہادت تھی یا وفات تھی، تو بی بی نے خود ہی یہ کہا کہ جب کوئی زندگی کی بات کرتا زینب کہتی میں تو اسی وقت مر گئی تھی جب میرا بھائی حل من ناصر ینصرنا کہہ کر پکار رہا تھا اور کوئی مدد کرنے والا نہ تھا، میں تو اسی وقت مر گئی تھی۔ کربلا کے بعد زینب صرف پیغام حسین پہنچانے کے لیے زندہ ہے۔ علامہ آیت اللہ نعمت اللہ جزائری اپنی کتاب خصائص زینبیہ میں لکھتے ہیں کہ شاید کہ زینب کو یزید نے زہر دلوایا سن 62 ہجری، 1 سال بعد کربلا کے 1 سے 1.5 سال بعد۔ لیکن 1.5 سال میں زینب نے کس خلوص سے فرش عزا بچھایا کہ آج تک یہ سنت زینبی قائم ہے۔ اللہ اکبر۔ میری بہنیں میری گفتگو سن رہی ہیں، خدا آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ بھائی بہن کا وہ رشتہ کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ خود بی بی کی زینب میں فضائل کے جملات کے بعد جہاں سے بی بی کے نام کے ساتھ زیارت شروع ہوتی ہے، بس وہاں سے میں کچھ جملے آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور کچھ جملے بی بی کے کہ جو عجیب انداز میں بعض زیارات میں بیان، مصائب زینب بزبان زینب۔ ہم اور آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں زینب کی مصیبت کا؟ راوی کیا اندازہ لگا سکتا ہے زینب کے ان جملات کا جو زینب بیان کر رہی ہے؟ ہاں، لیکن زینب جب وہ جملے اس طرح سے بیان کر رہی ہیں، السلام علیک یا بنت من عرجا الل، سلام ہو اس پر کہ جس کے بابا کا پرچم آسمانوں تک لہرا رہا تھا۔ کیا فضیلت ہے اور کیا مصیبت ہے کہ جس کے بابا کا پرچم آسمانوں تک لہرا رہا ہو وہ ایک ردا کے لیے محتاج ہو جائے۔ السلام علیک یا بنت نبی الہدی و سید الورا، السلام علیکم یا بنت المزلت بالغمام، سلام ہو اس پر کہ جس کے جد پر سایہ فگن ایک بادل رہا کرتا تھا، اور آج اس تپتے ریگزار میں وہ اپنے بھائی کو بے گور و کفن چھوڑ کر آئی۔ السلام علیکہ یا بنت سید الاوصیاء، اور یہاں تک کہ بی بی کے بابا کے مصائب شروع ہوتے ہیں، فضائل شروع ہوتے ہیں اسی زیارت میں۔ السلام علیکہ یا بنت نبی العظیم، السلام علیکہ یا بنت من حساب الناس علیہ الکوثر، کہ جو کوثر کا مالک ہے، حساب کا مالک ہے، یہ اسی ساقی کوثر کے بچے ہیں جو علتش کی صدائیں لگا رہے تھے۔ اور یہاں تک کہ اس طرح سے یہ زیارت میں وارد ہوا کہ السلام علیکہ یا بنت زمزم و صفا، زمزم و صفا کی بیٹی پر سلام۔ السلام علیکہ یا بنت المکہ والمنی، مکہ و منی کی بیٹی پر سلام۔ اور یہ سلسلہ زیارت میں جب یہاں تک پہنچتا ہے
کہ السلام علیکہ یا بنت محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا بنت علی المرتضی، السلام علیکہ علیکی یا بنت فاطمہ الزہرا، السلام علیکہ ولا جدک المختار۔ اور پھر یہاں پر کچھ بین ہیں جو بی بی نے امام حسین کے بریدہ لاشے پر کھڑے ہو کے بیان کیے، وہ اس طرح شامل زیارت کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، السلام علیکہ، سلام ہو اس بی بی پر اور اس سادات پر کہ جو اس طرح سے اپنے بھائی کے لاشے پہ کھڑے ہو کر گفتگو کر رہی تھی۔ یا رسول اللہ، اے محمد مصطفیٰ، آپ کے بیٹے کا لاشا ہے، یہ آپ کے اس فرزند کا لاشا ہے کہ جس کے سر کو پشت گردن سے کاٹ دیا گیا۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں اس کا امامہ نہیں ہے، یہ جو دیکھ رہے ہیں اس کی ابا کو تاراج کر دیا گیا، یہ آپ کا ہی فرزند ہے جسے ہر طرف سے گھیر کر مارا جا رہا تھا۔ یہ آپ ہی کا فرزند ہے کہ جس کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ السلام علیکہ یا ام المصائب، یا زینب الکبریٰ، ایتھا الفاضلۃ الرشیدہ۔ سلام ہو زینب پر کہ جب بھائی کے لاشے پر پہنچی تو اس طرح سے بیان کر رہی تھی۔ السلام علیکہ، میرا سلام ہو بابا آپ پر، اور یہ حسین آپ کا فرزند جو بے گور و کفن یہاں پڑا ہے۔ اور عجیب جملے زیارت میں السلام علیکہ، السلام علیکی، سلام ہو زینب پر جس نے کربلا کے اشقیاء میں امامت کی مدد فرمائی، جلتے خیموں سے سجاد کو نکال لائی۔ سلام اس زینب کبریٰ پر کہ جو حکم امام کی اطاعت کرتے ہوئے بھتیجے سے پوچھ رہی ہے، بیٹا سجاد، بیٹا سجاد، تم امام وقت ہو، یہ بتاؤ کہ خیموں میں جل کے مر جائے یا باہر نکل جائے؟ سجاد، باہر جانے میں کیا قباحت ہے؟ کہا بیٹا آنکھیں کھولو، دیکھو ہمارے سر پہ رضا موجود۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ وہ زینب جو اس طرح سے امامت کو بچائے کربلا سے کوفہ و شام لا رہی ہے۔ جب کوئی ظالم آگے بڑھ کے سجاد کو تازیانے مارنا چاہتا، یہ زینب تھی جو آگے بڑھ کے کہتی میرا بھتیجا بیمار ہے، اے ظالم مجھے مار کے تسلی کر لے۔ یہ وہ زینب جو ایک ایک کو تسلی دیتی رہی۔ جب ایک شب زندان کے باہر موجود قافلے کے درمیان بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے سید سجاد نے دیکھا، ایک مرتبہ سوال کیا، پھوپھی اماں کیا ماجرا ہے؟ میں نے کبھی آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ زینب کہتی ہے بیٹا سجاد، اتنے دنوں سے جو غذا ملتی ہے اتنی کم ہوتی ہے کہ بچے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ ارے میں اپنے حصے کا کھانا سکینہ کو کھلا۔ اجرکم اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ہے زینب کبریٰ، یہ ہے زینب جو اس حالت میں نماز پڑھ رہی ہے کیونکہ بھائی کہہ کے گیا تھا زینب مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور اس کے بعد جب کوفہ و شام فتح کر زینب قافلے کو سنبھالے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ رہائی کا حکم ہوا، مدینے آ گئے، مدینے میں وارد ہو رہا ہے قافلہ، زینب کے آگے آگے بشیر اعلان کر رہا ہے حسین کا قافلہ آ گیا، لیکن علی اکبر نہیں ہے، حسین کا قافلہ آ گیا لیکن عباس نہیں ہے۔ ام المؤمنین
زینب سے سامنا ہوا، رد کر کے آگے بڑھ گئی، ایک ایک سے ملتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے ارے میری زینب کہاں، میری زینب کہاں ہے؟ کسی نے کہا وہ جو سب سے آگے قافلے میں تو جسے چھوڑ آئی وہ زینب تھی۔ ام البنین دوڑ کے آئی، شہزادی مجھے معاف کرنا، میں نے نہ پہچانا، آپ کے بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ۔ زینب نے کہنا شروع کیا ارے ام البنین، عباس کے بعد کوئی چادر کھینچتا تھا، کوئی تازیانہ مارتا تھا، میرا عباس نہ رہا۔ میں کوفہ و شام میں گئی، میرا تعارف کراتے تھے، ارے یہ علی کی بیٹی، یہ عباس کی بہن زینب، یہ غم لیے زینب مدینے سے عبداللہ سے کہتی ہے عبداللہ میں مدینے میں نہیں رہ سکتی، جس کوچے میں جاتی ہوں حسین کی یاد آتی ہے۔ زینب شام میں شہر سے دور خرابے میں بیٹھ جاتی ہے، بیویوں کو جمع کرتی ہے،